چینل رائٹر میں جانتے تو خوش آمدید. السلام علیکم. یہ کرائم سٹوریز، یہ فراڈ، اس کا اسکرین پلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ویڈیو نمبر 1 میں یہ اسکرین پلے شروع کر چکا ہوں. اگر آپ نے ویڈیو نمبر 1 اگر نہیں دیکھی ہے فراڈ کی، تو یہ آپ ویڈیو نمبر 1 دیکھیں تاکہ آپ کو کنٹینیوس یعنی تسلسل سے ایک چیز سمجھ میں آ جائے. تو وہاں پہ یہ آخری جملہ یہ سرکاری وکیل کا ختم ہوتا ہے، تو سرکاری وکیل اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. تو وکیل صفائی اپنی نشست سے اٹھ کر جج صاحب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ جناب والا، میں یہ بات بھی صاف کر دوں، یعنی واضح کر دوں کہ میری عدالت سے درخواست ہے کہ مجھے ان کے ڈاکٹر تیمور علی کو گواہی کے لیے پیش کرنے کی اجازت دی جائے. جج صاحب کہتے ہیں اجازت ہے. ڈاکٹر اتنے میں ڈاکٹر تیمور جو ہیں وہ اٹھ کر گواہوں کے کٹہرے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وکیل صفائی ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ منصور احمد کا علاج کر رہے تھے. آپ کے علاج کے دوران منصور احمد کا انتقال ہو گیا. کیا آپ عدالت کو بتا سکتے ہیں کہ انہیں کس قسم کی پیچیدہ بیماریاں لاحق تھی کہ ان کا ایسا انتقال ہو گیا؟ ڈاکٹر تیمور علی نارمل لہجے میں ٹھنڈے دماغ اس کے لب و لہجے کے ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ منصور احمد کو ہیپاٹائٹس بی اور سی جیسی خطرناک بیماریاں تھی. یہ ان کا لاسٹ سٹیج تھا. میں نے بہت کوشش کی مگر وہ نہیں بچ سکے. وکیل صلاح کہتا ہے کہ کوئی شخص 1 سال قبل صحت مند ہو، پھر اچانک یہ بیماریاں اسے لاحق ہو جائیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بیماریاں تو کبھی بھی اچانک ہی ہوتی ہیں، لوگ اچانک مر بھی جاتے ہیں. وکیل صفائی کہتے ہیں جناب والا، جج صاحب سے کہتے ہیں جناب والا، ڈاکٹر تیمور علی ایک نامور ڈاکٹر ہیں. ان کا کہنا ہے مشہور معروف ڈاکٹر، ان کا کہنا ہے کہ بیماریاں اچانک ہو جاتی ہیں، ان بیماریوں میں لوگ اچانک مر بھی جاتے ہیں. میری بات مکمل ہو گئی. یہاں پہ یہ وکیل کہتے ہیں جج صاحب سرکاری وکیل سے پوچھتے ہیں سرکاری وکیل گواہ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جی آپ کی اجازت درکار. جج صاحب اجازت ہے. سرکاری وکیل ڈاکٹر تیمور کے کٹہرے کے پاس آ کے کہتی ہے کہ ڈاکٹر تیمور علی صاحب، جیسا کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اپنے پیشے میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ آپ منصور احمد کا علاج کتنے عرصے سے کر رہے تھے؟ ڈاکٹر تیمور کہتے ہیں کہ منصور احمد کے انتقال کے 3 دن قبل ان کی وائف انہیں ہسپتال لے کر آئی تھی. 3 دن قبل. سرکاری وکیل کہتا صرف 3 دن قبل؟ ڈاکٹر جی ہاں 3 دن قبل. عائشہ، اچھا اب سرکاری وکیل جو عائشہ سے مخاطب ہے وہ کہتے آپ بتا سکتی ہیں ان سے پہلے کس ڈاکٹر کے پاس آپ اپنے شوہر کا علاج کروا رہی تھی؟ یہاں عائشہ پہ کچھ گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے. عائشہ گڑبڑا کر کہتی ہے جی مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ انہیں کیا بیماری ہے. میں تو کبھی اس ڈاکٹر اور کبھی اس ڈاکٹر کے پاس اپنے شوہر کو لے جایا کرتی تھی. جب ہم ان کے ہسپتال پہنچے تب پتہ چلا انہیں کیا بیماریاں ہیں. وکیل صفائی ایک دم کھڑے ہوئے کہتے ہیں جناب والا، میری موکلا ایک گھریلو خاتون ہے. گھر کے حالات مسائل کی وجہ سے ایک اکیلی عورت سمجھ ہی نہیں
सकती कि मामला कितना गंभीर है। तो सरकारी वकील कहता नहीं जनाबे वाला, जज साहब से कहते नहीं जनाबे वाला, मामला गंभीर नहीं था, गंभीर बनाया गया है। जानबूझ कर ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि मंसूर अहमद इस हद तक बीमार हो जाए कि इनका इंतकाल हो जाए और इंश्योरेंस की खती रकम आयशा अहमद को मिल जाए। ये है। वकील सवाई कहते हैं कि सरकारी वकील जानबूझकर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। सरकारी वकील कहती है जनाबे वाला, मंसूर अहमद बीमार नहीं था, बीमार नहीं थे, इन्हें बीमार किया गया। जब ये देखा गया कि अब वो बच नहीं सकते, तब इन्हें डॉक्टर तैमूर अली के अस्पताल में दाखिल किया गया। डॉक्टर तैमूर अली से अब वो डॉक्टर तैमूर कहती है, जब मंसूर अहमद को अस्पताल लाया गया तो इनकी क्या हालत थी। तो डॉक्टर तैमूर अली कहते हैं कि जी इनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। अच्छा, यहाँ पे जो है बीच में अभी एक फ्लैशबैक का सीन चलेगा, यानी वो सीन दिखाया जाएगा जिसमें ये इन मरीज को लाया गया है और डॉक्टर इनको देख रहे हैं। तो वॉइस ओवर यहाँ डॉक्टर की चलेगी और ये मनाजिर इसमें दिखाए जाएंगे जिसमें आयशा भी एक शख्स को लेकर आई है जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, उस आईसीयू में ले जा रहा है। तो ये जो कह रहे हैं सारी बातें इनकी वो चलती रहेगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि जी ये एक होता है फ्लैशबैक वॉइस ओवर सीन, ये इसमें डाला जाता था कि पता चले कि कुछ सीन चला। तो डॉक्टर तैमूर अली कहते हैं कि जी इनकी हालत इंतहा तशवीशनाक थी, हम इन्हें फ़ौरन आईसीयू में दाखिल किया। ये आईसीयू में दाखिल कैसे नहीं गया क्योंकि इनका पिछला कोई मेडिकल रिकॉर्ड भी नहीं मिला। एक दिन तो तमाम टेस्ट वगैरह करने में लगे। जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तब हमने इनका सही ट्रीटमेंट शुरू किया सही मानों में, मगर उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ठीक हो गया। सरकारी वकील जनाबे वाला अब जैसा से कहती है जनाबे वाला, सरकारी वकील कहती है जनाबे वाला, देर हो चुकी नहीं थी, देर करवाई गई थी। आयशा अहमद एक चालाक और शातिर खातून है। इन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने शोहर को इस कदर बुरी हालत में ले आई कि वो बच ना सके। जब इन्होंने देखा कि अब वक्त आ गया है, तब ये डॉक्टर तैमूर अली का अस्पताल अपने शोहर को लेकर पहुंची, जानबूझकर देर से। ये तो वकील जो है वो वकील सवाल कहते हैं कि जनाबे वाला, अगर यही हकीकत होती तो वो डॉक्टर तैमूर अली के अस्पताल क्यों ले जाती, वो किसी भी छोटे मोटे डॉक्टर के पास ले जाती। सरकारी वकील कहती हैं ये इसलिए जनाबे वाला कि ये जानती थी कि छोटे मोटे डॉक्टर की रिपोर्ट इंश्योरेंस क्लेम में रुकावट डाल सकती है, इसीलिए उन्होंने एक नामवर डॉक्टर के हॉस्पिटल अपने शोहर को ले गई ताकि इनकी रिपोर्ट्स को झुठलाया ना जा सके। अब वकील सफाई कहता है जज साहब से कहते जनाबे वाला, ये सिर्फ सरकारी वकील का मेरी मुकला पर झूठा इल्ज़ाम है। सरकारी वकील को ये बखूबी इल्म है कि अदालत ठोस सबूत मांगती है। क्या इनके पास इन दलाइल की मद में कोई ठोस सबूत हैं? अगर हैं तो अदालत में पेश किए जाएं, वरना इस मौजूदा अदालत का वक्त ज़ाया नहीं किया जाए। तो इस बात पे सरकारी वकील खामोशी से अपनी जगह आकर बैठ जाती है। वकील सफाई कहता है मतलब ये कि मेरी मोकिला पर अपने शोहर के कत्ल का मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है। सरकारी वकील के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लिहाजा मेरी मौजूदा अदालत से गुजारिश है कि मेरी मोकिला के हक में ही फैसला सुनाया जाए।
انشورنس کمپنی کو پابند کر کے وہ جلد از جلد کلیم کی رقم ریلیز کرے، ٹھیک ہے، کہ وہ شکریہ ادا کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے. وکیل صفائی اپنے نشست پہ بیٹھتا ہے، بیٹھتے بیٹھتے سرکاری وکیل کو پھر گھورتا ہے. سرکاری وکیل کسی گہری سوچ میں ہے. جج صاحب ایک نظر انہیں دیکھتے ہیں. جج صاحب کہتے ہیں اس مقدمے کا فیصلہ آئندہ ہفتے سنایا جائے گا. کورٹ از ڈسمسڈ. کورٹ کو ڈسمس. تو یہاں پہ آ کے یہ سین ہمارا ایک مکمل ہو گیا. تو ویڈیو کا وقت بھی ہمارا مکمل ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ سین نمبر 2 شروع کریں گے. اب آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ 2 ویڈیو کے اندر کہ یہ کس قسم کی کہانی اور کیا صورتحال ہے. تو آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ اس کو کنٹینیو دیکھیں گے آپ کو اور مزہ آئے گا. اور ایک جرم اور سزا کی کہانیوں میں سے ایک کہانی آپ کو اس میں نظر آئے گی جو دنیا میں سے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے آپ سے اسی کہانی کو آگے لے کے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرے تو چینل سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اچھی لگے سے لائک کریں اور اس چینل کو شوبز اور فلم اور ڈرامہ دیکھنے سے والے شوقین افراد تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اسے استفادہ حاصل کریں. تو اور آپ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے ڈسکرپشن کے اندر بھی تمام کانٹیکٹس موجود ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.